یوم القیامت یوم الکبیر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں الصلاۃ بلند آواز سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمامی احباب محبت اور ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے, بلند آواز سے بارگاہ رسالت مآب میں محبتوں اور عقیدتوں کا یہ نذرانہ پیش فرمائیں. اور یاد رکھیے ہمارا نبی مردہ نہیں زندہ ہے, اور صرف زندہ نہیں حیات بھی ہے, ادراک بھی ہے, اور ادراک بھی جزوی نہیں, ادراک بھی کلی ہے, معلومات بھی کلی ہیں, ادراک بھی کلی ہے. اس اعتبار سے وہ نبی قیامت تک آنے والے ہر امتی کو جانتے ہیں, میرے آقا پہچانتے ہیں, اور نہ صرف جانتے پہچانتے بلکہ اپنے امتی کے ہر عمل سے واقف ہیں, اور امتی کے اعمال پر رب قدیر نے اپنے نبی کو اطلاع تام عطا فرما رکھی ہے. اس لیے حدیث میں موجود ہے, میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب وہ مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میرا رب مجھ ادھر متوجہ کرتا ہے, میں اس سلام والے کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں. اب کوئی زبان خاموش نہ رہے, یہ تھکا ہوا لے جائیے, مجھے نہیں اچھا لگتا, کٹو نہ آپ ذرا چادر میں چوپار, پتہ چلے اللہ جو بندے تقریر سن آئے ہو. بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا زبان خاموش نہ رہے, بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا
مدنی سونا ساری کائنات میں میرے مصطفیٰ کریم جیسا رب نے کسی کو حسن نہیں عطا فرمایا. اے میرا نبی کائنات میں وہ واحد ہستی کہ ارے تبلیغ تو دور کی بات، میرے نبی کی دعوت تو دور کی بات، وہ میرے آقا کے حسن کے جلوے دیکھ کر کافروں نے کلمے پڑے ہیں. تو ذرا آواز آنی چاہیے نہ زلف دیکھی ہے کہ نصیروں نے گٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نصیروں نے گٹا. ابھی تک کوئی کنجوسی کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ نہ تو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. ارے لوگوں یاد رکھو، میں آج اسی پہ گفتگو کروں گا. میرے نبی کا پہلا ثنا خواں اللہ ہے، اور اس رب نے پوری کائنات کے ذرے ذرے سے نبی کی ثنا خوانی کروائی ہے. جبریل سے بھی میرے نبی کی شانوں میں قصیدے رب نے پڑھوائے ہیں. ذرا آواز آنی چاہیے. زلف دیکھی ہے کہ نصیروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے لٹ گیا، لٹ گیا جس نے میری آقا کی عطا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے میری آقا کی عطا. اپنے چہرے کو چھپانا اے میرے آقا، اے بعد مدت کے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا ہے. لٹ گیا جس نے میری آقا کی عطا دیکھی ہے. اور آج زلفوں کو میری آقا نے سنوارا ہوگا، اے تبلیغی حاکم نے، تبلیغی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے. آواز آخر تک آنی چاہیے. لٹ گیا جس نے میری آقا کی عطا. بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان میں غراب و ممبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص جناب عزت گرامی المرتبت فخر السادات قبلہ پیر سید مسعود علی شاہ صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم السامی، لائق تعظیم و تکریم محترم جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب، حضرت محترم سید واصف رضا کاظمی صاحب، دیگر جمیع علماء کرام، جناب حضرت محترم خطیب اہل سنت مولانا آغا محمد عبد الرحمان صاحب، سالار قافلہ محبت جناب محترم قبلہ پیر تنویر احمد ملنگی بادشاہ صاحب، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف جدون صاحب، جناب محترم قاری ہاشم صاحب، جناب محترم حافظ فراز علی صاحب،
قاری وسیم صاحب، میں نے ریکویسٹ کی تھی بھائی سے کہ مجھے لکھ دیں نام، لیکن اور نہیں ہے. دیگر جتنے بھی حضرات علماء کرام ہیں، میں سب کے اسماء گرامیہ سے واقف نہیں ہوں. قاری محمد ریاست صاحب، دیگر جمیع علماء کرام، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ جناب محترم قبلہ تنویر احمد ملنگی بادشاہ صاحب کی زیر قیادت و زیر سیادت انعقاد پذیر ہے، اور اسٹیج پر علماء کی ایک اچھی تعداد موجود ہے. اور آج کل کے ان مشکل حالات کے باوجود آپ تمام آل محبت کا اس دل جمعی سے یہاں تشریف فرما ہونا یہ بھی قابل قدر اور قابل تحسین ہے. احباب اہل سنت، محفل میلاد جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ہم اہل سنت بجماعت حضور کے ذکر کو محفل ہے، حضور کے ذکر کی محفل کو محفل میلاد کا نام دیتے ہیں. چاہے وہ ذکر کسی بھی حوالے سے ہو، حضور کا ڈائریکٹ ذکر ہو یا رسول کے پیاروں کی نسبت سے حضور کا ذکر ہو، حضور کی ولادت با سعادت کا ذکر ہو یا میرے آقا کے بچپن لڑکپن، میرے نبی کی ختم نبوت، میرے آقا کی نسبت، میرے آقا کے علم، میرے آقا کے کمال، میرے رسول کے اوصاف کا ذکر ہو، کسی بھی حوالے سے میرے آقا سید ثقلین کا ذکر جس محفل میں سنایا جائے، ہم اہل سنت و جماعت اس محفل کو محفل میلاد کا نام دیتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 آپ احباب کے سامنے اور اس سے قبل 156 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میرے رسول، میرے آقا سید کونین کو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے ذکر کو نہ کسی مولوی کی تقریر کا محتاج رکھا ہے، نہ کسی پیر کے آستانے کا، نہ کسی محرر کی تحریر کا، نہ کسی مفسر کی تفسیر کا، نہ کسی محدث کی شرح حدیث کا، نہ ہی کسی مسجد کا، نہ ہی کسی مدرسے کا، اور نہ ہی کسی جلسے کا. پوری کائنات کی عظمتیں میرے رسول کے مرہون منت ہیں. کائنات میں انسان ہو یا مکان ہو یا اشخاص دیگر، ان کا کمال اور ذکر مدینے والے آقا کے کمال سے متعلق ہے. یعنی رسول کے کمال کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو اپنا کمال پانے کے لیے مدینے والے کا تعلق ضرور رکھنا ہوتا ہے، تب وہ دنیا اور آخرت میں کمال پاتا ہے. گرامی اور مرتبت حاضرین، میرے اور آپ کے نبی پاک کا جو ذکر ہے، میرے آقا سرور کون و مکان کی جو عظمتیں ہیں اور جو میرے نبی کی نعتیں ہیں، توجہ، اصل رولا یہ ہوتا ہے ہر دفعہ نویں مجمع سے واسطہ ہوتا ہے، پھر انہیں آدھا گھنٹہ لانا پہنتا تیار کرنے تے کہ بھئی تساں بولنا کنجے. پھر کئی لوگ آتے ہیں کہ کوئی مزہ نہیں ہے، جنے دو بچے تسی گنگے بن کے بیو تے اسی کے مزہ دئیے. یہ تھوڑا آگے ہونا یار، یہ تھوڑا آگے ہونا. یہ بھی رولا ہے نا، جنہ تجربہ نہیں ہوتا، سننے کا انداز پتہ نہیں ہوتا، اگر چپ کر کے میرا منہ تکنے رہنے. تو بھائی اصل یہ جو آپ بیچ میں بیٹھے نا، یہ 50-60 بندہ آپ پہ پچھلا. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میرے اور آپ کے نبی کا جو ذکر ہے، میرے رسول کا جو تعارف ہے، میرے نبی کا جو نام ہے، میرے آقا کی عظمتوں کے جو ترانے ہیں، میرے نبی کی جو نعت ہے، یہ کوئی کسی مسلک کی ایجاد نہیں، یہ کسی خاص مسلک نے اس کو سٹارٹ نہیں کیا. حقیقت یہ ہے اللہ کا قرآن اور خالق کی کتاب اس بات کو واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ ابھی انسانیت کا آغاز نہیں بھی ہوا تھا، نبی کی نعت تب بھی جاری ہے ساری تھی.
میرے آقا کا کمال کائنات عالم میں میرا اللہ اسے بیان فرما رہا تھا. اس حوالے سے چند روایات اور آیات کے ضمن میں چند باتیں کر کے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میرے اس عنوان پر آپ یقیناً مجھ سے پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو سماعت فرما چکے ہیں، لیکن ہر دفعہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے انداز سے ایک نئے رخ سے گفتگو لائی جائے تاکہ سننے والوں کی دلچسپی ہو. ورنہ یہ کوئی ممانعت بھی نہیں ہے کہ بار بار وہی بات کیوں ہوتی ہے، کیونکہ ذکر رسول بار بار مزہ دیتا ہے نا. وہ تو کسی مولوی پیر کی بات ہو ایک دفعہ کرو دوسری دفعہ کرو، یار یہ تو سنی اور نویں گل کر. میرے رسول کا ذکر تو ہر بار نئی لذت دیتا ہے، ہر بار نیا سکون ملتا ہے. حضور کے ہر محبت کے ہر لفظ پر ایک نیا سکون میسر آتا ہے. تو اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورہ اعراف آیت نمبر 156 157 مالک کونین فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. سن لو میری رحمت ہر چیز پر، ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے زیادہ وسیع میری رحمت ہے. اے پروردگار اس رحمت کا تو نے حقدار کسے بنایا؟ میرا اللہ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. میری اس رحمت کے حقدار وہ لوگ ہیں الذین، کون؟ یہ رحمت میں نے ان کے لیے لکھی ہے. وہ کون لوگ ہیں مالک؟ میرا رب فرماتا ہے یتقون، جو متقی ہو گئے، ویؤتون الزکاۃ، زکات دینے والے ہو گئے، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں. ذرا میں یہ بھی چاہوں گا کہ صرف آپ کو ایک ذوق کے اس میں نہ بہا جائے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو ذرا آپ کی توجہ اور لفظ آپ اپنے ذہنوں میں اتاریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میری رحمت کس کے لیے میں نے لکھی ہے؟ 3 لوگ بتائے، تقوی والے، جو زکات دینے والے ہیں، اور جو میری آیتوں پر ایمان لانے والے. اگر بات یہیں پہ ختم ہو جاتی تو ہر مدعی ایمان، ہر ایمان کا نعرہ لگانے والا یہاں کھڑا ہو کے کہہ سکتا تھا کہ میں بھی ایمان والا ہوں، میرے لیے بھی رحمت ہے، میں تقوی والا ہوں، میرے لیے رحمت ہے، میں زکات دینے والا ہوں، میرے لیے رحمت ہے. اللہ نے تقوی کی ڈیفینیشن آگے نہیں بیان کی، زکات کی ڈیفینیشن نہیں بیان کی کہ متقی کی ڈیٹیل کیا ہے اور تقوی والے کی ڈیٹیل کیا ہے. توجہ کرنا، اور زکات والے کی ڈیٹیل کیا ہے، لیکن اللہ نے ایمان والے کی ڈیٹیل بیان کی ہے. توجہ رکھنا ہے، یعنی مختصر سا فرمایا کہ میری رحمت کا حقدار تقوی والا، میری رحمت کا حقدار زکات والا، اور فرمایا میری رحمت کا حقدار ایمان والا. بس بات تو کافی تھی، لیکن مالک نے اس کو پتا تھا کہ ایمان کے دعوے والے تو کئی ہوں گے. بھائی توجہ ہے نا، آج جو فوجیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں وہ بھی تو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، اور جو مسجدوں میں بم دھماکے کر رہے ہیں وہ بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں. جو آج مساجد کو خون سے نہلا رہے ہیں وہ بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. جو آج مزارات انبیاء کو بارود لگا کر اڑا رہے ہیں، بھائی داعش کے لوگ وہ بھی تو اپنے آپ کو ایمان کا نام دینے والے ہیں، ایماندار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. مالک کو پتا تھا ایمان کے مدعی کئی ہوں گے، لہذا رب نے بتلانا یہ واضح کر دیا بتلا کر کہ ہر مدعی مومن کے لیے میری رحمت نہیں، ایک خاص ایمان والا ہے جس کے لیے میں نے رحمت لکھ کے رکھی ہوئی ہے. اے پروردگار یہ رحمت کس ایمان والے کے لیے ہے؟
تو میرا رب فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، اور یہ خوش زبان ایمان کے دعوے کرنے والا وہ میری رحمت کا حقدار نہیں۔ مالک کون تیری رحمت کا حقدار؟ فرمایا وہ لوگ کہ جو میرے اس رسول کی غلامی کرنے والے ہیں، کہ جو میرا رسول غیب جاننے والا ہے۔ الرسول النبی غیب کی خبریں دینے والا، الامی جو کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھا، رب سے پڑھا ہوا۔ توجہ ہے نا؟ اس رسول کی غلامی کرنے والوں کے لیے رحمت۔ ہاں اب سمجھ آئیے کہ ہم ہر جگہ غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ ہر جگہ نبی کی غلامی کا نام بیچ میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ ہر جگہ رسول کا ذکر بیچ میں کیوں کرتے ہیں؟ ارے صرف ایمان کا دعویٰ بارگاہ رب العزت میں مقبول نہیں ہے، اللہ کے دربار میں ایمان کا وہ دعویٰ قبول ہے کہ جس ایمان میں رسول کی غلامی ہو، نبی کی غلامی ہو۔ پتہ چلا کلمے کے ساتھ رب کی رحمت پانے کے لیے، زکات کے ساتھ رب کی رحمت پانے کے لیے، تقوی کے ساتھ رب کی رحمت پانے کے لیے ضروری ہے کہ مدینے والے آقا کی غلامی کی جائے۔ بھئی یہ واضح سا قرآن پاک کی میں نے آیت کا نمبر بھی بتایا، گھر میں جا کر ترجمہ پڑھ لیں، بڑے آرام سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہ بھئی میں وہ تو نہیں ہوں کہ ہم جناب لفظوں کو کال کریں، پوری آیت پڑھیے، بڑا واضح تو ٹاپ میسج ہے کائنات بنانے والے رب کا کہ میری رحمت کے حقدار وہ لوگ ہیں جو میرے اس رسول کی غلامی کرنے والے، جو غیب کی توجہ ہے، اس نبی کو ماننے والے جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ یہ بھی کہیں کہ جی نبی کو تو غیب کا پتہ ہی نہیں ہے، اس رسول کی غلامی کرنے والے جو غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ النبی الامی غیب کی خبریں دینے والا، الامی اور جو کسی بھی دنیاوی استاد سے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اور اس کی اگلی وصف یہ ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس رسول کی غلامی کرنے والے کہ جس کی شانیں ان کے پاس، جو ان کی تورات و انجیل والی کتابیں ہیں، ان میں بھی اس کی عظمت و شان اور اس کی وصف و نعت لکھی ہوئی انہیں ملتی ہے۔ وہ اس نبی کی شانیں، اس نبی کے کمال، اس نبی کی عظمتیں، اس نبی کے قصیدے تورات میں بھی پڑھتے ہیں، انجیل میں بھی پڑھتے ہیں۔ کہاں کہاں بولیے؟ تورات میں بھی پڑھتے ہیں، انجیل میں بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہ بے اختیارہ رسول نہیں۔ ادھر علماء بھی تھوڑا جا حرکت کر سو تو تاں برکت پیسی میری جان۔ انیف صاحب ذرا ادھر آؤ نا، آغا صاحب تے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تسی تے نہیں پڑھ رہے ہو نا، ادھر آؤ بسم اللہ۔ ہے یہ گل تے نوئی نہیں یار، ذرا آپ کی طرف سے اٹریکشن ہو، اگے آؤ نا سرکار، پیچھے ہوں دیوار تے ہے نہیں کہ تساں ٹیگ لاسو، ایتھے آؤ نا میرے ایتھے پیڑ چ، ہوں آ جے گئے ہو تو ہوں پھر کے کریے۔ توجہ فرمائیے، مالک کونین فرماتا ہے اس رسول کی غلامی کرنے والے، جس رسول کی نعتیں، جس رسول کی وصفیں، جس رسول کے کلام انہیں تورات میں بھی لکھے ہوئے ملتے ہیں اور انجیل میں بھی۔ اور اگلا جملہ، وہ بے اختیارہ رسول نہیں۔ کیا کہا؟ وہ بے اختیارہ رسول نہیں، اس کی شان یہ ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اور اگلی اس کی طاقت کیا ہے؟ یحل لہم الطیبات، یہ طیبات کو ان کے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث،
اور بری اور خبیث چیزوں کو ان کے لیے حرام کرتا ہے، مطلب وہ صاحب اختیار رسول ہے، وہ صاحب شریعت رسول ہے، وہ صاحب امر رسول ہے، وہ صاحب کمال رسول ہے، وہ جسے چاہے حلال کر دے، وہ حلال اور حرام کے لیے انتظار نہیں کرتا۔ رب نے حلال اور حرام اس کی زبان پہ موقوف کیے ہیں، اس نے بتا دیا ہے رب نے اسے، محبوبہ جسے تو کہے حلال تو میں کہہ دوں گا حلال، جسے تو کہے حرام تو میں کہہ دوں گا حرام۔ تو میرے نبی اس نبی کی غلامی کرنے والے ہیں کہ جو حلال بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور حرام کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، توجہ رہے، اس کا اختیار صرف یہاں نہیں ہے، قیامت میں بھی ہے۔ میں بڑا سادہ یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں اور آگے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں عرض کروں گا۔ اس کا کمال صرف یہاں نہیں ہے، بلکہ اور یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ وہ رسول نہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یار مہربانی، جن کو بات سمجھ آ رہی ہو رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یار یہ کچھ بھی نہ کر سکنے کی وصف مولوی کی ہوتی ہے، اور بالخصوص آج کل کا بیچارہ مولوی پرچہ ہو جائے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یار مہربانی کرو تو توجہ نا۔ ہاں، اس کے خلاف جھوٹا پرچہ ہو جائے یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو مسجد میں رکھ لو کچھ نہیں، نکال دو بیچارہ سادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن سن، جس رسول کا قصیدہ تورات میں بھی ہے، جس رسول کی شانیں انجیل میں بھی ہیں، جس کی عظمتوں کے نغمے تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، اس کی شان یہ ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اس رسول کی عظمت و شان یہ ہے کہ اس کے جو کلمہ پڑھنے والے امتی ہیں، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ان کے اوپر جو گناہوں کے بوجھ پڑے ہوئے ہیں، میرا نبی اتنی شان رکھنے والا ہے کہ ان کے وزنوں کو دور کر دیتا ہے۔ کروڑوں گناہ والا ہے، لاکھوں گناہ والا ہے، ہزاروں گناہ والا ہے، کبیرے گناہ والا ہے، صغیرے گناہ والا ہے، چھوٹے گناہ والا ہے، بڑے گناہ والا ہے، بڑے سے بڑا مجرم ہے۔ اس رسول کی شان یہ ہے یدعو عنہم اسرہم، ان کے کندھوں پہ پڑا ہوا گناہوں کا بوجھ پل بھر میں اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے گھلوں اور گریبانوں میں پڑے ہوئے وہ پکڑ کے تو ان کو اٹھا کر میرا محبوب دور کر دیتا ہے۔ سادہ معنی سمجھو تو وہ یہ ہے، یہ اتنی شان والا ہے، اس کے دربار میں آتے ہیں دوزخی بن کر، وہ ایک نظر ڈال دے جنتی بنا کے بھیج دیتا ہے۔ بھائی بات سمجھ آ گئی ہے؟ بات سمجھ آئی؟ اس رسول کی شان یہ ہے، آئے گنہگار گناہوں سے لتھڑے ہوئے جہنم کا ایندھن بننے والے، جن کے لیے مقرر ہو گیا ہے کہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب یہ جہنم کے پکے حقدار ہیں، وہاں آئیں دیر نہیں لگتی، ایک کرم کی نظر ڈالتا ہے۔ یدعو عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، ان کے گریبان میں جہنم کی پڑی ہوئی زنجیریں، ان کے گریبان میں پڑے ہوئے وہ برائی کے توق اور وہ گناہوں کے انبار میرا نبی اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ اس لیے تو رب کریم نے گناہ گاروں کو حکم دیا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ جو بڑے سے بڑا گنہگار آتا ہے، میرا یار ایک ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ جو آیا تھا گنہگار بن کے اب جا رہا ہے محبوب کا یار بن کے۔ ہائے ہائے
ادب سے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے ادب سے دامن بچھا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے بھائی جس کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے دربار پہ جانے والا خالی نہیں آتا ہاتھ اٹھا کے کہتے حضور دیں گے کتاب رب الاولاق پر لو سدائے جاؤ کا کہہ رہی ہے کیا مدینے ڈیرے جما کے مانگو مدینے ڈیرے جما کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے میری مدنی کریم آقا کی وصف ہے میرے آقا کی شانیں تو رات میں بھی موجود ہیں انجیل میں بھی موجود ہیں یار ایسے اب تو مزہ آئے گا نا میرے دوستو تو راتوں انجیل تو اور بھی بات کی بات ہے میرے نبی کی نعتیں میرے نبی کی قصیدے اس سے بھی کہیں پہلے موجود ہیں امام ابو نعیم نے توجہ رہے علامہ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں ذکر فرمایا حلیت الاولیاء میں بھی موجود ہے امام ابن عساکر نے حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے میرے آقا سید کونین نے فرمایا حضرت سیدنا آدم جب زمین پر اترے جناب حضرت آدم زمین پہ اترے تو آپ کو اکتاہٹ محسوس ہوئی جبریل امین آئے توجہ رہے جبریل امین آئے میرے پیارے پیغمبر حضرت سرکار آدم علیہ السلام کو اکتاہٹ محسوس ہوئی اجنبیت محسوس ہوئی نہ کوئی بولی سمجھنے والا نہ کوئی بات کرنے والا نہ کوئی آنے جانے والا نہ کوئی اٹھنے بیٹھنے والا حضرت آدم علیہ السلام اکیلے حضرت جبریل امین کو رب قدیر نے بھیجا اے جبریل جا میرا آدم اکتاہٹ کا شکار ہو گیا ہے میری آدم کی طبیعت میں بیگانگی آ رہی ہے میری آدم کی طبیعت میں پریشانیاں آ رہی ہے جا کر پریشانی دور کر پروردگار کیا کروں فرمایا او پیارے جبریل جا کے آزان دے توجہ رکھنا ہے جا کے اذان دے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت سیدنا جبریل امین آئے جبریل امین نے آ کر اذان دی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھائی حضور کا نام آیا ذرا سبحان اللہ کی آواز تو آ جائے نا کیا یہ جڑے پیچھے جناب صرف انج کر کے جنے دیو پتروں تکنے ہو منہ چ زبان نہ بولو یار اللہ کے بندے کیا ٹٹے ہوئے بیٹھے خدا کے بندے جناب حضرت جبریل امین نے اذان دی اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے ہی جناب حضرت جبریل کی زبان پر میرے نبی کا نام آیا جناب حضرت آدم نے روک دیا پوچھا اے جبریل من ھذا محمد او یہ محمد کون ہے جن کے نام سے تو نے میرے دل کو چین دیا ہے سبحان اللہ
توجہ ہے نا؟ بے قراری دور ہو گئی، اکتاہٹ دور ہو گئی، طبیعت شاداں فرہاں ہو گئی۔ پھر پوچھا جبریل یہ بتا یہ کون ہے جن کا نام تو نے اللہ کے نام کے ساتھ دیا ہے؟ جناب حضرت جبریل نے عرض کی یا آدم، اے جناب آدم علیہ السلام، ہوں گے آپ کی اولاد میں سے آخری نبی، آخر میں سارے آئیں گے، توجہ ہے، آخر میں سب سے آخر میں، یہ سب سے آخر میں آئیں گے، نبیوں میں آخر میں جلوگری فرمائیں گے، ہوں گی آپ کی اولاد میں سے۔ لیکن سن لیجئے ان کی عظمت و شان یہ کہ لولا لما خلقتک، رب فرماتا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا، ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل سے محفل میرے نبی کے، آواز آئے دیکھے نہیں میرا چہرہ، بولے چوم کر، ازل سے محفل تیرے نبی کے، ازل سے محفل میرے نبی کے، سجی ہوئی ہے سجی رہے گی، ازل سے محفل میرے نبی کے، ازل سے محفل میرے نبی کی، سجی ہوئی ہے سجی رہے گی۔ جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام میرے نبی پاک کے وہ صحابی ہیں جو پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، توجہ رہے، یہود کے بڑے عالم تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام نے جب اسلام قبول فرمایا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب جناب حضرت امیر المومنین، حضرت عمر کا نام ہے تو چہروں پہ ویسے بھی رونق آنی چاہیے، ہاں سبحان اللہ، جناب آقا میرے آقا حضرت عمر امیر المومنین، امام الصحابہ والتابعین، خلیفۃ رسول اللہ، جناب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رکھو لوگوں، نبی کی نسبت جہاں کہیں بھی ہو، نبی کی نسبت اگر ذات سے ہو وہ ذات بڑی شان والی، اگر مقام سے ہو وہ مقام بڑی شان والا، اگر وقت سے ہو وہ وقت بڑی احترام والا، اگر کسی انسان سے ہو وہ انسان بڑی شان والا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے ہم جو اللہ کے نبی کے صحابہ کا نام ادب سے لیتے ہیں، رسول اللہ کے اصحاب کی ناموس اور عزت پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ ہر وہ چیز عاشق کی نظر میں قیمتی ہو جاتی ہے جسے محبوب قبول کر لیتا ہے۔ تو ہمارے آقا نے جب صحابہ کو قبول کیا، اور میرا جملہ سننا، اللہ نے چنا نبی کو، نبی نے چنا صحابہ کو، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ حضور کے صحابہ کا لفظ آئے تو آپ کا دل پھاڑ اٹھنا چاہیے، اور یہ اللہ کا شکر ہے سنیوں کا، اوریجنل سنیوں کا اسٹیج ہے۔ یا علی علی بھی تڑلے سے ہوتا ہے، نبی کے صحابہ کی شان بھی تڑلے سے بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ صحابہ بھی نبی کی نسبت والے اور آل رسول بھی نبی کی نسبت والی۔ ارے جو لوگ نبی کے نالین کا احترام کرتے ہیں، نالین چھوڑ نالین کے نقشے کا احترام کرتے ہیں، کسی کے دل پہ سجا، کسی کے ماتھے پہ سجا، شاید یہ دنیا والے سمجھتے کیوں نہیں، اور جو نبی کے قدموں کی شبیہ کا اتنا احترام کرتے ہیں، وہ نبی کے قدموں میں سوئے ہوئے ابو بکر کا کتنا احترام کرتے ہوں۔ یہ یاد رکھیے، حضور کی نسبت ہر مومن کے لیے اس نسبت کا احترام، بولیے احترام ضروری ہے۔ حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
میرے مدنی کریم آقا کے پیارے سے ابھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن سلام سے دریافت کیا, اے عبداللہ, یہ جو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ کریم قرآن میں بتاتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے, تورات و انجیل دے دی ہے, یہ میرے نبی کو اس طرح جانتے گئے, اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, اس طرح ان یہودیوں کو, اس طرح ان عیسائیوں کو, اس طرح ان اہل کتاب کو اس بات کا علم ہے کہ محمد اللہ کا آخری نبی ہے. تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن سلام, یہ جو اس آیت میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, تو بتاؤ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا, اے عمر, اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ بالکل درست ہے, اس لیے کہ ہم نے تورات کے اندر محمد ربی کی اتنی وصفیں پڑھی ہیں, اتنی شانیں پڑھی ہیں کہ جب میں نے پہلی دفعہ حضور سے ملاقات کی تو میں بچے سے بھی زیادہ اتنا بیٹے کی پہچان میں یقین نہیں ہوتا جتنا مجھے محمد کی پہچان میں یقین ہو گیا تھا. اب دیکھیے بھائی, باپ کو اتنا بیٹے پہ یقین نہیں جتنا صدیوں پہلے میرے رسول کے قصیدے. اور سنیے, وجہ یہ تھی کہ نبی, بیٹا جو ہوتا ہے نا, بیٹے کا جب مثال میں دے رہا ہوں, ایک باپ اگر کہیں چلا گیا بچے کو چھوڑ کے, میں بڑے غور سے سننا, بچہ تھا سال کا, نقش نین, اور ابا جی کا چلے گئے بیرون ملک, وہاں لگا کے آئے 7 سال, توجہ ہے نا, وہاں لگا کے آئے 7 سال, واپس آئے تو بیٹا 8 سال کا. اب ابا آ رہا ہے, پتر کو بھی پتا چلا میرا ابا آ چکا, اور آج کل فیس بک والا معاملہ نہ ہونا, آج کل تو جناب دہڑی دہڑی تصویریں پہ چڑھ رہی ہیں نا بھائی. ویسے 7 سال کے بعد بیٹا ہو گیا 8 سال کا, باپ آیا ایئرپورٹ پہ, پتر بھی خوشی خوشی گیا, ابے سے جا کے ملوں گا. ایمان سے بتاؤ, کیا اس بچے کو وہ باپ پہلی نظر میں پہچان لے گا؟ نہیں پہچانے گا. اگر یہ وقت 10 سال کا گزرا اور مشکل, 15 سال کا گزرا اور مشکل, 20 سال کا گزرا اور مشکل, 30 سال کا گزرا اور مشکل, اور ممکن ہے کہ 25-30 سال کے بعد تو پہچان ہی نہ سکے کہ یہ میرا بیٹا ہے. پتا چلا ایسا ہو سکتا ہے باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے, باپ بیٹے کی پہچان سے آری ہو, لیکن رب نے تیرے میرے نبی کے ہر دور کے اوصاف, نبی کی پیدائش, نبی کا نام, نبی کا خاندان, نبی کا بچپن, نبی کا لڑکپن, نبی کی مکی, نبی کی مدنی زندگی, میرے نبی کا مدینہ, میرے نبی کا مکہ, میرے نبی کا بدر, میرے نبی کی احد, میرے نبی کی خندق, میرے رسول کا جہاد, میرے نبی کی تبلیغ, میرے رسول کی شکل, میرے نبی کی صورت, نبی کی زلفیں, نبی کے ابرو, نبی کے عینین, نبی کی شفتیں, نبی کے رجلیں, نبی کے یدیں, نبی کے زکر, نبی کا بدن, نبی کا دہن, نبی کا بدن, نبی کی زلفیں, نبی کی خوشبو, الکت, میرے رسول کی ذات سے تعلق والی ایک ایک چیز کو اس طرح بیان کیا تھا کہ لاکھوں سال بھی گزر جائے, مدینے والے کو ایک نظر جو بھی دیکھے گا پہچان لے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. امام ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, توجہ ہے نا, تو ذرا پھر بات پچھلی ذرا پوری ہو جائے نا. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ازل سے محفل میرے نبی کی,
میرے نبی کی تو جی میں گھنٹے میں تو یہ بھی یاد نہ کرا کے تو ایسا مطلب میں تمہیں کچھ نہیں یاد کرا سکیا. آواز آنی چاہیے کہ ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے سجی رہے گی. ازل سے محفل میرے نبی کے سجے ہوئے ہیں سجی رہے گی. جناب حضرت عبداللہ بن سلام کے پوتے محمد بن حمزہ بن عبداللہ بن سلام آپ کی تاریخ سے حضرت امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر جس کو ابن عساکر کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کے اندر یہ روایت ذکر فرمائی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ میں وارد ہو چکے ہیں. آپ نے ورود مسعود مکہ میں فرمایا ہے. آپ مکہ شریف میں آئے جلدی سے آقا کے بارگاہ میں آ کر حضور کو سلام کیا. میرے آقا نے فرمایا, یہ بھی اسلام لانے کا واقعہ حضرت عبداللہ بن سلام کا بتایا نا. یہ کون ہے؟ تورات کے بڑے عالم اور یہود کے سب سے بڑے عالم تھے. میرے آقا نے فرمایا ناشدتک باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ هل تجد صفتی فی کتاب اللہ. عبداللہ بن سلام, میں تجھے اللہ کی اس اللہ کی قسم دے کر جس نے جناب موسیٰ پر تورات نازل کی ہے, میں تجھے قسم دے کے تجھ سے پوچھتا ہوں ذرا سچ بتا کیا تو نے میری شان تورات میں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ کون پوچھ رہا ہے؟ میرے آقا پوچھ رہے ہیں. او عبداللہ بن سلام بتا. قال انصب ربک یا محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام نے جس وقت یہ سنا آگے سے انہوں نے عرض کی اپنے رب کا نسب بیان کرو, اپنے رب کا نسب بیان کرو. فرتج النبی, میرے آقا نے جب یہ سنا میرے آقا کا جسم لرزنے لگا, اس لیے کہ رب کا نسب کون بیان کر سکتا ہے. ابھی میرے آقا حضور بولے نہیں تھے کہ جبریل آ گئے. توجہ رکھنا ہے. جبریل امی آ گئے, آ کے عرض کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے پیارے آقا جی, رب کہتا ہے کہو میرے محبوب اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کہیں سے جنا گیا. ولم یکن له کفوا احد, اس کا کوئی ہمسر و برابری کرنے والا موجود نہیں ہے. جیسے ہی میرے آقا نے یہ کل شریف پڑھ کے سنائی, حضرت عبداللہ بن سلام بول اٹھے اشہد انک رسول اللہ وان اللہ تعالی مظہرک ومظہر دینک علی الادیان. وان توجہ رہے وانی لاجد ناتک, توجہ نہیں رکھی نا آپ نے. وَإِنِّي لَأَجِدُ صِفَتَكَ وَفِي رِوَایَةٍ أُخْرَى وَإِنِّي لَأَجِدُ نَعْتَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا أنت عبدی و رسولی وسمیتک المتوکل. اب مزہ آئے گا جب میں ترجمہ کروں گا کیا 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 حضرت عبداللہ بن سلام نے کیا عرض کی. جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دین
کو تمام دینوں پر غالب فرما دے گا. وَإِنِّي لَاجِدُ یا رسول اللہ، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا میں نے تورات میں آپ کی کوئی شان پڑھی ہے یا نہیں، حضور لَاجِدُ نَعْتَكَ فِي التَّوْرَاتِ وَفِي رِوَایَةٍ فِي کتاب اللہ. اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے آپ کی شانیں تورات میں پڑھی ہیں. عبداللہ کیا عرض کرتے ہیں، میں نے تورات میں پڑھا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ کریم نے تورات میں لکھا ہے ایک غیب کی خبریں دینے والے. نعرہ تکبیر. بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. تو میرا بندہ میرا رسول ہے. وسمیتک المتوکل، میں نے تیرا نام توکل کرنے والا رکھ دیا ہے. اب ذرا توجہ کرنا، حضرت عبداللہ بن سلام نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان، میں نے آپ کی نعت، میں نے آپ کا وصف کہاں پر پڑھا ہے؟ تورات میں. توجہ سے اونچا بولیں، کہاں پر پڑھا ہے؟ اچھا کیا شان پڑھی ہے؟ یا ایھا النبی. تورات میں کیا پڑھا ہے؟ یا ایھا النبی. ارے آج ابھی انیس صاحب ایک کلام پڑھ رہے تھے، حدیثوں میں پڑھا ہے یا رسول اللہ. آج اس شاعر کو میرا پیغام دو، وہ شعر میں ایک اضافہ اور پڑھے. قرآن میں یا نبی بعد میں آیا، تورات توجہ رہے، حدیث میں یا نبی بعد میں آیا، اس سے پہلے تورات میں بھی یا نبی کہہ کر میرے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میں نے فارم پر ایک صاحب کے سامنے یہ حدیث رکھی. میں نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی یا نبی، یہ کس کو کہہ رہا تھا؟ آئے وہ میں تھکی کو مٹاتے انپڑا ٹا چڑھ گیا ہوں جنے دے بچوں کتھے آؤں پھنسے ہوں بے ذوقے ہو خدا کی قسم. توجہ رکھنا ہے، بے ذوقے تو مطلب ہے ہوں اس دن تک نہ ہری پور تو انہوں نے ذوق دیتا تو میں تقریر بھی تو کی نا. ہوں تھی اگوں سر لاؤ جنے پترو منہ گل نہ کٹو، میں کدھر پانڈ مارا. توجہ رکھنے کا جملہ سنیں اور بازوں کو کر اس کا ریسپانس دیں، جواب دیں. کیا جملہ میں نے عرض کیا؟ تورات میں فرمایا یا نبی. تو سوال یہ کہ اللہ کس کو کہہ رہا تھا یا نبی؟ میرا نبی تو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں، میرے آقا تو ابھی تشریف لائے ہی نہیں. یہ رب کسے کہہ رہا ہے یا نبی؟ ارے تم اس جھگڑے میں ہو کہ وہ مدینے میں ہے، یہاں یا نبی کہنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ بعد میں حل کرنا، مسئلہ تو یہ حل کر وہ مدینے میں تو ہے نا، اور جب وہ ابھی دنیا میں نہیں آئے تو رب کسے یا نبی کہہ رہا تھا؟ تو آج یا نبی اور یا رسول اللہ پہ انگلی اٹھاتا ہے. میرے رب نے تورات میں یا نبی لکھ کر ہمیشہ کے لیے بتا دیا، کل کہو یا نبی تب جائز ہے، آج کہو یا نبی. ان صاحب نے فوراً جواب دیا، چونکہ پڑھے لکھے تھے. انہوں نے فرمایا کہ قریشی صاحب یہ ندائے محبت ہے، یہ ندائے اللہ تعالیٰ محبت سے اس وقت اپنے نبی کو کہہ رہا تھا یا نبی. میں نے کہا آپ کی اس بات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت کی نیت سے یا نبی کہنا جائز ہے. کہا ہاں یہ تو ہے. میں نے کہا حضور تو پھر ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ ہمارے اوپر فتوے کی تلوار اور ڈنڈا کیوں لٹکایا جا رہا ہے؟ کبھی ہمارا دل چیر کے دیکھا ہے کہ ہم بھول سے کہہ رہے ہیں یا محبت سے کہہ رہے ہیں؟ ارے ہم بھی تو محبت سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. سیدی مرشدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہارا
رسول اللہ لگانا ہمیں نہ چھوڑیں گے، ہے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہمیں نہ چھوڑیں گے، اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ یہ نعرہ کوئی آج کل کا بنایا نہیں، یہ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہمیں نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ۔ میرے مدنی کریم سے پیار کرنے والے میرے مولا علی کی روایت سن۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے جس طرح ہم صحابہ کے نام پہ مچل اٹھتے گئے، اسی طرح ایمان والوں کا دل نام علی گرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نام علی پر خوشی کا اظہار کرنا، چہرے پر رونق لے آنا، یقین کرو یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور نام علی پر چہرے کا زاویہ بدل جائے، چہرے کا جغرافیہ بدل جائے، یہ منافقت کی دلیل ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے مجموع جلسوں میں علی علی اس لیے کثرت سے ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے یہاں منافقت نہیں ہے، یہاں پر ایمان موجود ہے۔ سبحان اللہ، اور یاد رکھیے علی کی محبت میرے نبی کریم نے فرمایا، اے علی تیری محبت گناہوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ پتا چلا گناہوں سے دھلنے کا طریقہ محبت علی۔ اور یاد رکھو لوگوں، میرے مولا علی کی محبت ایمان اور منافقت میں پہچان کے لیے ہے۔ علی کی محبت مومن کی پہچان، علی کا بغض منافقت کی پہچان۔ اس لیے ڈرنے سے میرے علی کو نعرہ لگایا کرو اور یہ ثابت کیا کرو یہاں منافق نہیں، مومن بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمی جڑے کنک کن کتریاں نہ لوڑ پر ہنجن جو کے تکنے تساں علی پاک دا نعرہ اے سجے کھبے تکے ہوئے ہونے ہی پتہ لگنا کہ منافق ہے، ادھر سے ڈائریکٹ نہیں پیش نعرہ